فرض کریں ایک کمپنی دیوالیہ ہونے کے بالکل دہانے پر ہے. بچنے کا آخری راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک ایسا اندھا جوا، یعنی ایک ایسا پرخطر پروجیکٹ جو یا تو سب کچھ ٹھیک کر دے گا یا پھر انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا. بالکل، ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دے گا. 1791 میں ریاستہائے متحدہ امریکہ کوئی عالمی سپر پاور نہیں تھا، بلکہ وہ بھی قرضوں میں ڈوبا ہوا ایک ایسا ہی دیوالیہ اسٹارٹ اپ تھا. ایک بالکل نئی اور کمزور ریاست. ہاں، ایک ایسی نوزائیدہ ریاست جس نے محض چند سال پہلے ہی برطانوی سلطنت سے جنگ آزادی جیتی تھی، اور اب اس نے ایک ایسی جنگ میں چھلانگ لگا دی جس نے امریکی تاریخ میں مقامی امریکیوں کے ہاتھوں امریکی فوج کی سب سے بڑی اور سب سے شرمناک شکست کو جنم دیا، جسے بیٹل آف دا واباش یا سینٹ کلیئر کی شکست کہا جاتا ہے. صحیح. آج کے اس تفصیلی جائزے کے لیے ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ ایپک ہسٹری کی انتہائی شاندار اور تفصیلی دستاویزی تحقیق پر مبنی ہے. ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ آخر ایک نئی حکومت نے یہ تباہ کن قدم کیوں اٹھایا اور کیسے مقامی قبائل نے اپنی بقا کی جنگ میں ایک بے مثال جنگی حکمت عملی سے اس فوج کو مات دی. تو چلیں اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں. شروع کرنے سے پہلے میں یہ واضح کرنا چاہوں گی کہ یہ صرف ایک تاریخی جنگ یا روایتی فوجی شکست کی کہانی نہیں ہے. جب ہم ان ذرائع کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ دراصل معلومات کو دانستہ طور پر نظر انداز کرنے کی کہانی ہے. آنکھیں بند کر لینے کی. بالکل. اپنی صلاحیتوں پر حد سے زیادہ غرور اور اپنے حریف کو حقیر سمجھنے کے ان خطرناک نتائج کی داستان ہے جو آج کے دور میں بھی اتنی ہی اہم ہے. صحیح بات ہے. زمینی حقائق کو تسلیم نہ کرنے کی قیمت کتنی بھاری ہو سکتی ہے، یہ جنگ اس کی شاید سب سے بڑی مثال ہے. تو ان خونریز تفصیلات میں جانے سے پہلے ذرا اس منظرنامے کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ امریکی فوج آخر ان گھنے جنگلات میں کر کیا رہی تھی. مطلب سال 1787 ہے. امریکہ کو آزادی حاصل کیے 11 سال گزر چکے ہیں، لیکن حکومت کے اندرونی حالات انتہائی خراب ہیں. وہ $40 ملین کے بھاری قرضوں تلے دبے ہوئے ہیں. اور 40 ملین اس وقت کے حساب سے ایک ناممکن رقم تھی. معاشی بحران اس نہج پر تھا کہ ملک کے اندر ہی مسلح بغاوتیں سر اٹھا رہی تھیں. ہاں، جن میں شیز ریبیلین سب سے نمایاں ہے. بالکل. اور شیز ریبیلین کا پس منظر سمجھنا یہاں بہت ضروری ہے. ذرا تصور کریں جن کسانوں اور عام شہریوں نے ٹیکسوں کے خلاف برطانوی سلطنت سے اتنی طویل جنگ لڑی تھی، اب وہی لوگ اپنی ہی نئی امریکی حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھا رہے تھے. مطلب حالات واپس وہیں آ گئے تھے. ہاں، وجہ یہ تھی کہ نئی حکومت اپنا قرضہ اتارنے کے لیے انہی کسانوں پر بھاری ٹیکس لگا رہی تھی، اور ٹیکس ادا نہ کرنے پر ان کی زمینیں ضبط کی جا رہی تھی. تو اس اندرونی دباؤ اور افراتفری میں حکومت کو ایک ایسے متبادل کی تلاش پر مجبور کر دیا جو ان کے تمام معاشی مسائل راتوں رات حل کر سکے، اور وہ متبادل تھا نارتھ ویسٹ ٹیریٹری. صحیح. یہ وہ وسیع علاقہ تھا جو برطانیہ نے آزادی کے معاہدے کے تحت امریکہ کے حوالے کیا تھا. مشرق میں اپالیشین پہاڑوں سے لے کر مغرب میں دریائے مسیسپی تک پھیلا ہوا یہ کوئی 3 لاکھ مربع میل کا علاقہ تھا جو قدرتی وسائل سے مالا مال تھا. بالکل. اور حکومت کا سیدھا سا منصوبہ یہ تھا کہ اس زمین کو پلاٹوں کی صورت میں بیچا جائے اور اپنا وہ $40 ملین کا قرضہ اتارا جائے. لیکن اس منصوبے میں ایک بہت بڑی اور بنیادی خامی تھی. خامی، اور وہ بھی بہت بڑی. ہاں، اس زمین پر پہلے سے ہی لاکھوں کی تعداد میں لوگ آباد تھے. مقامی امریکی قبائل کے لیے وہ ان کی صدیوں پرانی آبائی زمینیں تھیں، اور وہ کسی بھی صورت میں اس بیرونی قبضے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. عام طور پر تاریخ کی کتابوں میں یہ تاثر ملتا ہے کہ مکانی قبائل ہی حملہ آور تھے، لیکن جب ہم ذرائع کو بغور پڑھتے ہیں تو یہ ایک طویل سلسلہ نظر آتا ہے جس میں دونوں طرف سے انتہائی درجے کا تشدد کیا جا رہا تھا. اور تشدد کی نوعیت، تشدد اس قدر ہولناک تھا کہ اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. مثال کے طور پر 1782 میں پینسلوینیا کے ملیشیا نے گرینیڈن ہٹن کے مقام پر 96 لناپی قبائلیوں کا بے دردی سے قتل عام کیا.
96। हाँ, और ये वो लोग थे जिन्होंने ईसाईयत कबूल कर ली थी। वो मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह थे और अमन से रह रहे थे। मारे जाने वालों में मर्द, औरतें और छोटे बच्चे तक शामिल थे। ये तो वाकई बहुत खौफनाक है। और इसी तरह एक और तारीखी गलतफहमी स्कैल्पिंग के हवाले से है। यानी सर की खाल उतारना? जी, जदीद ज़हन इसे अक्सर सिर्फ मकामी कबाइल के वहशीपन से जोड़ता है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। 1 सदी से ज्यादा अरसे तक यूरोपियन हमलावरों और हुकूमतों ने इस अमल को बाकायदा एक कारोबार बना दिया था। मतलब वो इस पर इनाम देते थे? बिल्कुल, वो मकामी लोगों की खाल लाने पर बाकायदा इनाम देते थे। ये एक मुआशी तरगीब थी जिसने इस वहशत को फरोग दिया। रुकिए, ये बात मेरी समझ से बाहर है। एक ऐसा मुल्क जो खुद अभी अभी साम्राज्यियत के खिलाफ एक तवील जंग आज़ादी जीत कर आया था, जिसने दुनिया के सामने आज़ादी और बराबरी के नारे लगाए थे, वो कैसे फतेह के हक का बहाना बनाकर इन कबाइल पर यकतरफा मुआहदे मुसल्लत कर सकता था? क्या उन रहनुमाओं को अपना ही माजी याद नहीं था? यहाँ सबसे हैरान कुन बात यह है कि जब किसी नई रियासत की माशी बका और वजूद खतरे में हो तो बड़े बड़े अखलाकी उसूल अक्सर दम तोड़ देते हैं। उस वक्त सदर जॉर्ज वॉशिंगटन पर जमीन के सरमायाकारों का शदीद तरीन सियासी और माशी दबाव था। सरमायाकार? हाँ, और हैरत की बात यह है कि उन सरमायाकारों में कोई और नहीं बल्कि वॉशिंगटन की अपनी काबीना के वजीर जंग हेनरी नॉक्स भी शामिल थे। अच्छा, वजीर जंग खुद जमीन के कारोबार में मुलविस था? जी, उन सब ने उन जमीनों में भारी सरमायाकारी कर रखी थी। उन्हें ये खौफ खाया जा रहा था कि अगर नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी में मकामी कबाइल की मुजाहिमत जारी रही तो कोई भी वहाँ जमीन नहीं खरीदेगा और उनकी सारी सरमायाकारी डूब जाएगी। तो मतलब सदर जॉर्ज वॉशिंगटन जाती तौर पर जो भी चाहते हों, वो उस दबाव के सामने बेबस थे। बिल्कुल, वो रियासत के फैलाव के रास्ते में किसी रुकावट को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसी बेपनाह मुआशी दबाव ने एक तबाहकुन और उजलत में लिए गए फैसले को जन्म दिया। 1790 की गर्मियों में सदर वॉशिंगटन ने उन कबाइल के खिलाफ बाकायदा फौजी कार्रवाई की मंजूरी दे दी। उन्होंने एक हमला आवर फौज तैयार करने का हुक्म दिया, जिसकी कमान जनरल जोसेफ हार्मर को दी गई। अब हार्मर गो के एक सीनियर ऑफिसर था, लेकिन उसकी शोहरत एक ऐसे शख्स की थी जो कसरत शराबनोशी का आदी था और फैसला साजी में बहुत कमजोर था। जंग आज़ादी के बाद अमरीकी अवाम के दिलों में बरतानवी तर्ज की पेशावर फौज के खिलाफ शदीद नफरत पाई जाती थी। वो जिसको स्टैंडिंग आर्मी कहते हैं। हाँ, वो समझते थे कि एक मुस्तकिल फौज हमेशा आज़ादी के लिए खतरा होती है और जालिम हुक्मरानों का आलाकार बन जाती है। इसी सियासी सोच के ज़ेरे असर कांग्रेस ने अपनी फौज को इंतहाई महदूद कर रखा था। उनके पास पूरे मुल्क में सिर्फ एक रेजिमेंट थी जिसमें महज 700 बाकायदा फौजी थे। सिर्फ 700? इतने बड़े मुल्क के लिए? जी, तो हार्मर की मुहिम के लिए बाकी मानदा फौज पेंसिल्वेनिया और केंटकी से आए हुए मिलिशिया पर मुश्तमिल थी। और ये मिलिशिया कोई जंगजू नहीं थे, ये वो गरीब लोग थे जिन्हें पैसों का लालच देकर लाया गया था, जिनमें बूढ़े और नाबालिग बच्चे तक शामिल थे। ये तो ऐसा था जैसे आप किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को सर्जरी करने के लिए सीधा ऑपरेशन थिएटर में भेज दें। बिल्कुल ऐसा ही था। उनके पास ना तो कोई फौजी नज़्म ज़ब्त था, ना ही उन्हें जंगल के मुश्किल हालात में लड़ने का कोई तजर्बा था। इन मलेशिया वालों की सारी नाम नेहाद तरबियत खुले मैदानों की थी, घने जंगलों की नहीं। और हार्मर ने वही किया जिसकी तवक्को की जा सकती थी। वो शुमाली अमेरिका के घने जंगलात में यूरोपी तर्ज की जंगी हिकमत अमली आजमा रहा था। सीधी लाइनें बनाना, खुले मैदान के उसूल लागू करना, जो उन दरख्तों और दलदलों के दरमियान मुकम्मल तौर पर बेकार थे। हाँ, तो हार्मर ने अक्टूबर 1790 में अपना मार्च शुरू किया और मियामी कबीले के एक बड़े गांव केकायुंकी तक पहुंचा। लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि मकामी कबाइल ने खुद ही अपना गांव और फसलें जला दी हैं और वो गायब हो चुके हैं। लेकिन वो गायब नहीं हुए थे, वो दरअसल अपनी हिकमत अमली के तहत पीछे हटे थे और घात लगाए बैठे थे। इन मकामी कबाइल ने अपनी बका के लिए एक इत्तेहाद कायम कर रखा था जिसे नॉर्थ वेस्टर्न कन्फेडरेसी कहा जाता था। सही। इसकी क़यादत इंतहाई माहिर जंगजू कर रहे थे, जिनमें मियामी कबीले के लिटिल टर्टल, शानी कबीले के ब्लू जैकेट और लेनापी कबीले के बकुनिंगहिला शामिल थे। तो जब हार्मर ने उनका पीछा करने के लिए अपनी फौज तकसीम की तो क्या हुआ?
جب ہارمر نے اپنے فوجیوں کو چھوٹی ٹکڑیوں میں تقسیم کیا تو لٹل ٹرٹل نے انہیں 2 مختلف مواقع پر بدترین گھات لگا کر نشانہ بنایا۔ اور یہ کوئی عام حملہ نہیں تھا۔ درختوں کے آڑ سے ہونے والی اس فائرنگ نے امریکی ملیشیا کے ہوش اڑا دیے۔ ایک موقع پر 150 امریکی ملیشیا کے جوان بندوقیں پھینک کر خوف سے بھاگ گئے، اور جو باقاعدہ فوجی ڈٹے رہے وہ اکیلے پڑنے کی وجہ سے بے دردی سے مارے گئے۔ ہارمر کے 130 سے زائد بہترین فوجی اس مہم میں ہلاک یا لاپتہ ہو گئے۔ اور یہاں بات واقعی بہت دلچسپ یا یوں کہیے کہ حیرت انگیز ہو جاتی ہے۔ ہارمر اتنی بڑی ہزیمت اٹھانے کے بعد واپس فورٹ واشنگٹن پہنچتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اس کی مہم مکمل طور پر کامیاب رہی ہے۔ ہاں، یہ بالکل ناقابل یقین تھا۔ مطلب اس کا استدلال یہ تھا کہ چونکہ اس نے دشمن کے 5 گاؤں اور فصلیں تباہ کر دی ہیں، اس لیے اس کا مشن پورا ہو گیا۔ اسے بعد میں کورٹ مارشل سے تو کلین چٹ مل گئی، لیکن اس کی ساکھ کبھی بحال نہ ہو سکی۔ اور ہارمر کا یہ دعویٰ کہ اس نے کامیابی حاصل کی ہے، دراصل حقیقت سے آنکھیں چرانے کے مترادف تھا۔ جب کوئی حکومت یا ادارہ اپنی ناکامی کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے تو وہ مستقبل میں اس سے بھی بڑی تباہی کی بنیاد رکھ رہا ہوتا ہے۔ ہارمر کی اس مہم کو تاریخ میں ہارمر کی شکستی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن کیا امریکی حکومت نے اس سے کوئی سبق سیکھا؟ ہرگز نہیں۔ 1791 کے آغاز تک سرحدی علاقوں میں مقامی قبائل کے جوابی حملے عروج پر پہنچ گئے، اور واشنگٹن پر زمین کے سرمایہ کاروں کا دباؤ برداشت سے باہر ہونے لگا۔ تو اس دباؤ کا نتیجہ کیا نکلا؟ صدر واشنگٹن نے ایک اور اس سے بھی بڑی فوجی مہم کا حکم دے دیا۔ لیکن اس بار کمانڈ 44 سالہ آرتھر سینٹ کلیئر کو سونپی گئی، جو اس وقت اس علاقے کے گورنر تھے۔ اب سینٹ کلیئر کے پاس بظاہر فوجی تجربہ موجود تھا، لیکن 1791 میں ان کی جسمانی حالت انتہائی خراب تھی۔ وہ گٹھیا یعنی گاؤٹ کے شدید مرض میں مبتلا تھے۔ جی، اور جوڑوں کا درد اس قدر زیادہ ہوتا تھا کہ وہ اکیلے گھوڑے پر بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ مطلب وہ گھوڑے پر بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے، تو کیسے سفر کرتے تھے؟ انہیں اکثر ایک اسٹریچر یا پالکی پر لٹا کر لے جایا جاتا تھا، اور کمانڈر کی اس تشویشناک جسمانی حالت کے ساتھ ساتھ پوری فوج کی لاجسٹکس اور سپلائی کا نظام پچھلی بار سے بھی بدتر تھا۔ سپلائی کا تو بہت برا حال تھا۔ بالکل۔ کانگریس نے خطرے کو دیکھتے ہوئے ایک نئی ریجیمنٹ بنانے کی منظوری تو دے دی، لیکن تنخواہ اتنی کم تھی کہ کوئی بھرتی ہونے کو تیار نہیں تھا۔ بمشکل 2000 لوگ جمع ہو سکے، اور اس سے بھی بڑا مسئلہ امریکی سپلائی سسٹم کی بدعنوانی تھی۔ ٹھیکیداروں کے کرپشن۔ ہاں، فوج کو سامان فراہم کرنے والے ٹھیکیداروں نے فنڈز غبن کر لیے۔ انہوں نے فوج کو جو خیمے دیے وہ بارش نہیں روک سکتے تھے، جو گوشت دیا وہ سڑا ہوا تھا۔ یہ تو تباہی کا نسخہ ہے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ کہ گھنے جنگل کاٹ کر راستہ بنانے کے لیے درکار بنیادی اوزار جیسے کلہاڑیاں اور آریاں ان کی شدید ترین کمی تھی۔ انہی خوفناک حالات میں یہ مارچ سپٹمبر 1791 کے آخر میں شروع ہوا۔ موسم تیزی سے سرد ہو رہا تھا۔ چونکہ ان کے پاس اوزار نہیں تھے، اس لیے فوج روزانہ صرف 4.5 میل کا سفر طے کر پا رہی تھی۔ صرف 4.5 میل؟ ہاں۔ خوراک اتنی کم ہو گئی کہ فوجیوں کا راشن آدھا کر دیا گیا۔ مسلسل بارش، کیچڑ اور بھوک کی وجہ سے مورال ختم ہو گیا۔ سردی اور مایوسی کے عالم میں فوجی روزانہ کی بنیاد پر بھاگنا شروع ہو گئے۔ اور نظم و ضبط کی اس تباہی کو روکنے کے لیے سینٹ کلیئر نے انتہائی ظالمانہ قدم اٹھایا۔ اس نے 3 بھاگنے والے فوجیوں کو پکڑا اور پوری فوج کے سامنے عبرت کے لیے انہیں پھانسی دے دی۔ جس کا الٹا ہی اثر ہوا ہوگا۔ بالکل۔ خوف کی بجائے مایوسی مزید پھیل گئی۔ جو لوگ 6 ماہ کے مختصر معاہدے پر آئے تھے وہ مہم کے بیچ میں ہی گھر واپس جانے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ فوج جو 2000 افراد سے شروع ہوئی تھی سکڑ کر صرف 1500 رہ گئی۔ رکیے، یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ایک طرف آپ کی فوج سکڑ رہی ہے، آپ دشمن کے علاقے کے عین وسط میں ہیں، اور دوسری طرف سینٹ کلیئر ایک ایسا فیصلہ کرتا ہے جو میری نظر میں خودکشی کے مترادف ہے۔ اسے خبر ملی کہ اس کے اپنے ہی بھگوڑے فوجی پیچھے سے آنے والے آٹے کے ایک قافلے کو لوٹنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے سب سے بہترین تربیت یافتہ 300 فوجیوں کو اس قافلے کی حفاظت کے لیے واپس بھیج دیا۔ جی، یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی۔
کیا سینٹ کلیئر ذہنی دباؤ کی وجہ سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھا تھا؟ یہ تو بالکل ایسا تھا جیسے کوئی ڈوبتی کشتی سے لائف جیکٹس بھی سمندر میں پھینک دے۔ یہ سینٹ کلیئر کی طرف سے ایک تباہ کن تصویراتی غلطی تھی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ دشمن کہاں ہے۔ اس کی انٹیلیجنس مکمل طور پر ناکام ہو چکی تھی۔ اور دشمن کو سب معلوم تھا۔ بالکل۔ نارتھ ویسٹرن کنفیڈریسی اندھیرے میں تیر نہیں چلا رہی تھی، ان کے جاسوس ہر جگہ موجود تھے۔ وہ سینٹ کلیئر کی ہر کمزوری، تھکاوٹ اور سب سے بڑھ کر اس کے اس احمقانہ فیصلے کا بغور مشاہدہ کر رہے تھے۔ اور پھر وہ سرد دن آیا جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ 3 نومبر 1791 سینٹ کلیئر اپنی دانست میں مقامی قبائل کے گاؤں کے قریب پہنچ گیا تھا، حالانکہ وہ راستہ بھٹک چکا تھا۔ شام کے وقت اس نے دریائے وباش کی ایک شاخ کے پاس خیمے لگانے کا حکم دیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس نے کیمپ کے گرد کوئی دفاعی خندقیں نہیں کھودی، کوئی حفاظتی باڑ نہیں لگائی۔ اور جگہ اتنی کم تھی کہ ملیشیا کے غیر تربیت یافتہ دستوں کو دریا کے دوسری طرف مین کیمپ سے تقریباً 300 گز کے فاصلے پر کیمپ لگانا پڑا۔ دوسری جانب اگر ہم مقامی قبائل کی حکمت عملی کو دیکھیں تو یہ ان کے لیے محض ایک جنگ نہیں تھی، بقا کا مسئلہ تھا۔ انہوں نے یہ غیر معمولی فیصلہ کیا کہ وہ اپنی روایتی ہٹ اینڈ رن یعنی چھاپا مار حکمت عملی کو چھوڑ کر ایک براہ راست منظم جنگ لڑیں گے۔ اور اگر ہم اسے وسیع تر پس منظر میں دیکھیں تو یہ ایک انتہائی پرخطر فیصلہ تھا، کیونکہ براہ راست جنگ میں یورپی ہتھیاروں کا پلڑا بھاری ہو سکتا تھا۔ لیکن ان کے 1200 سے زائد جنگجوؤں نے رات کے اندھیرے میں امریکی کیمپ کو گھیر لیا۔ انہوں نے ایک خاص ہلال یعنی کریسنٹ کی شکل میں اپنی صفیں ترتیب دیں۔ ذرا اس ہلال کی شکل کو سمجھائیے، یہ محض ایک شکل تو نہیں تھی، اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے؟ یہ ہلال کی شکل دراصل ایک کلاسک انویلپمنٹ یا گھیرے کی حکمت عملی تھی۔ انہوں نے آدھے چاند کی شکل میں پوزیشن لی۔ اس کا فائدہ یہ تھا کہ جب امریکی فوج اس ہلال کے بیچ میں پھنسی تو وہ صرف سامنے سے فائرنگ کی زد میں نہیں آئے، بلکہ دائیں اور بائیں دونوں اطراف سے ایک مہلک کراس فائر کا نشانہ بنے۔ ہاں، تو انہوں نے فرار کے راستے بند کر دیے۔ بالکل۔ اس شکل نے حملہ آوروں کو یہ سہولت دی کہ وہ امریکی فوج کو ایک چھوٹے سے دائرے میں سمیٹ کر ان پر چاروں طرف سے گولیاں برسا سکیں۔ 4 نومبر کی وہ یخ بستہ صبح درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے تھا۔ صبح 7 بجے سے کچھ دیر پہلے جب فوجی ابھی ناشتہ بنا رہے تھے، جنگل ایک زوردار جنگی نعرے سے گونج اٹھا۔ مقامی جنگجوؤں نے اسی ہلال کی شکل میں ملیشیا پر حملہ کر دیا۔ ملیشیا کے جوان پہلی گولی چلتے ہی دہشت زدہ ہو گئے۔ انہوں نے بندوقیں پھینکی اور سیدھا برفیلا دریا پار کر کے مین کیمپ میں جا گھسے، جس سے مین کیمپ میں مکمل افراتفری پھیل گئی۔ ہاں، وہاں موجود باقاعدہ فوج کی صفیں بھی ٹوٹ گئیں اور انہوں نے اپنے ہی توپ خانے کا راستہ بلاک کر دیا۔ اور یہ کوئی اندھا دھند حملہ نہیں تھا، بلکہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی تھی۔ جنگجو کھلے میدان میں نہیں آئے، بلکہ وہ درختوں اور جھاڑیوں کی بہترین آڑ لے کر فائرنگ کرتے رہے۔ ان کے شارپ شوٹرز نے خاص طور پر امریکی افسران اور توپ چلانے والے عملے کو نشانہ بنایا، تاکہ فوج کو قیادت سے محروم کیا جا سکے۔ بالکل۔ صرف 30 منٹ کے اندر امریکی فوج کا 1/4 حصہ یا تو مارا جا چکا تھا یا خوف سے جنگل میں بھاگ گیا تھا۔ اور امریکی فوج کی بے بسی کا عالم یہ تھا کہ ان کی توپیں مسلسل فائر کر رہی تھیں، لیکن ان کا نشانہ اتنا اونچا تھا کہ گولے درختوں کی شاخوں پر لگ کر ضائع ہو رہے تھے۔ میجر جنرل رچرڈ بٹلر، جو سینٹ کلیئر کے سیکنڈ ان کمانڈ تھے، زخمی ہوئے اور بالآخر مارے گئے۔ اس کیمپ میں صرف فوجی نہیں تھے، عام شہری، عورتیں اور بچے بھی تھے۔ ان پر بھی ہولناک حملہ ہوا۔ اور سینٹ کلیئر، جو گٹھیا کے درد سے نڈھال تھا، اس کے کپڑوں سے کئی گولیاں گزر چکی تھیں، لیکن وہ محفوظ رہا۔ اس نے محسوس کیا کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں سوائے ایک آخری حملے کے۔ اس نے فوجیوں کو حکم دیا کہ بندوقوں کے آگے سنگینے یعنی بیونیٹس لگائیں اور دشمن کی لائنوں کو چیر کر پیچھے بھاگنے کا راستہ بنائیں۔ یہ تو صرف جان بچانے کی ایک اندھی دوڑ تھی۔ جی، جو چل سکتا تھا وہ بھاگا اور پیچھے سینکڑوں زخمیوں کو، جن میں عورتیں بھی شامل تھیں، ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا۔ یہ واقعی امریکی فوج کی تاریخ کی سب سے بھیانک اور شرمناک شکست تھی۔ اعداد و شمار رونگٹے کھڑے کر دینے والے ہیں۔
امریکی فوج کے 2/3 سے زیادہ اہلکار یعنی تقریباً 1000 کے قریب لوگ یا تو مارے گئے یا لاپتہ ہو گئے۔ سارا توپ خانہ، رسد کا سامان اور 1200 سے زائد بندوقیں مقامی جنگجوؤں کے قبضے میں چلی گئیں۔ اور حیرت کی بات دیکھیں کہ اس کے مقابلے دے مقامی جنگجوؤں کا کتنا نقصان ہوا۔ ذرائع کے مطابق صرف 20 ہلاکتیں اور 40 زخمی۔ نقصانات کا یہ تناسب فوجی تاریخ میں ناقابل یقین مانا جاتا ہے۔ اس شکست کی خبر نے پوری امریکی حکومت کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ کوئی معمولی جھڑپ نہیں تھی۔ جانی نقصان کے لحاظ سے یہ جنگ آزادی کی کسی بھی بڑی جنگ سے کہیں زیادہ تباہ کن تھا۔ لیفٹیننٹ ڈینی، جو سینٹ کلیئر کا معاون تھا، اس نے اپنی گواہی میں وہ حقائق کھول کر رکھ دیے جنہیں چھپانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ جی ہاں، اور لیفٹیننٹ ڈینی کی گواہی کے الفاظ ہمارے اس جائزے کا نچوڑ ہیں۔ اس نے واضح طور پر لکھا کہ ہارمر نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ فوج کن لوگوں پر مشتمل ہے۔ جیلوں اور سڑکوں سے جمع کیے گئے ناکارہ لوگ اور دشمن جنگی صلاحیتوں میں ان سے کہیں بہتر تھا۔ اور اس واقعے کے بعد امریکی تاریخ کی پہلی کانگریشنل انکوائری بٹھائی گئی۔ انکوائری نے سینٹ کلیئر کو ذاتی غفلت سے تو بری کر دیا، لیکن محکمہ جنگ کی نااہلی اور بدعنوانی کو بے نقاب کر دیا۔ امریکی حکومت کو تسلیم کرنا پڑا کہ وہ ملیشیا کے بھروسے نہیں چل سکتے۔ اسی شکست کے بعد جنرل میر آنتھونی وین کو کمان سونپی گئی، جس نے سخت نظم و ضبط کے ساتھ فوج کو ایک نئی شکل دی۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس پوری تاریخی داستان کا لب لباب یہ ہے کہ اپنی طاقت کے غرور میں رہنا کبھی کامیابی کی ضمانت نہیں ہوتا۔ امریکی حکومت کے پاس حقائق موجود تھے، ہارمر کی شکست کی صورت میں ایک وارننگ موجود تھی، لیکن انہوں نے آنکھیں بند کر لی۔ بالکل، انہوں نے ایک ایسے حریف کو کمزور سمجھا جس کی تنظیم اور حکمت عملی ان سے بہتر تھی۔ جب معلومات موجود ہوں اور آپ پھر بھی وہی غلطی دہرائیں تو وہ غلطی نہیں رہتی، تباہی کو دعوت دینا ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے، لیکن اس تجزیے کے بالکل آخر میں ایک ایسی بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گی جو بظاہر ایک چھوٹی سی تفصیل لگتی ہے، لیکن اس کے اثرات بہت گہرے ہیں۔ اچھا، وہ کیا؟ ذرائع میں ایک جگہ بہت خاموشی سے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ حملہ کرنے والے کنفیڈریسی کے جنگجوؤں کے پاس بڑی تعداد میں براؤن بیس مسکٹس یعنی بندوقیں تھیں۔ براؤن بیس۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان مقامی قبائل کے پاس یہ جدید یورپی ہتھیار کہاں سے آئے؟ یہ بندوقیں انہیں دراصل برطانوی سلطنت دے رہی تھی۔ واو، برطانوی سلطنت؟ جی، برطانیہ جو بظاہر جنگ آزادی ہار چکا تھا اور امن معاہدے پر دستخط کر چکا تھا، وہ ابھی تک شمال میں فورٹ ڈیٹرائٹ پر قبضہ جمائے بیٹھا تھا اور وہیں سے ان مقامی قبائل کو مسلسل ہتھیار فراہم کر رہا تھا۔ یہ تو ایک بہت گہرا پہلو ہے۔ اس سے ایک پریشان کن سوال پیدا ہوتا ہے، کیا مقامی قبائل کی یہ بے مثال فتح واقعی صرف ان کی اپنی جنگی حکمت عملی کا نتیجہ تھی، یا پردے کے پیچھے یہ دراصل برطانوی سلطنت کی ایک خفیہ اور بے واسطہ پراکسی وار تھی؟ یعنی برطانیہ امریکہ کو اندر سے کمزور کر رہا تھا؟ بالکل، ذرا سوچئے، کیا وہ ان قبائل کو استعمال کر کے اس کمزور امریکی ریاست کو دوبارہ توڑنا چاہتا تھا؟ اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر برطانوی سلطنت کی یہ خفیہ مدد شامل نہ ہوتی، یہ جدید ہتھیار قبائل کے پاس نہ ہوتے، تو کیا اس تاریک جنگل میں لڑی گئی اس جنگ کا انجام کچھ اور ہوتا؟ یہ تو واقعی سوچنے کی بات ہے۔ اس سوال کے ساتھ آج کے اس تفصیلی جائزے کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ ذرائع کے حقائق کو تسلیم کرنا کتنا ضروری ہے، یہ آج ہم نے بخوبی دیکھا۔